صلوات پاک تلاوت فرماؤ. ولایت بھری صلوات پڑھو ہر زبان کا. جنہاں بزرگوں حسین سکھائے گئے انہوں کو بھی ثواب پہنچاؤ. مولا قائم الامر دے ظہور و سلامتی واسطے بھی اونچے آواز نال صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ محمد المصطفیٰ صلوات. الذي جبرائيل خادمه والبراق مركبه کعبہ قوسین منزلہ سدرۃ المنتہی مقامہ وعلی وزیرہ ومشیرہ وابن عمہ علم الاولین والآخرین صلوات. وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی اخلق لکم من الطین وقاحیت الطیر. صلوات میرے معصوم. اجازت ہے گزارش شروع کی دی جائے. شہنشاہ بقیت اللہ العظم میرے مالک صاحب زمان بقائے زمانہ دے ضامن حیات دیاں ڈوریاں دے ضامن زندگی دے موتی ٹردیاں ہویاں ساہاں دی بقیت کائنات دا کوئی روح زندہ نہ رہے جے قائم دی جتی زمین دا جگر نہ رگڑے. علت غائی علی الکائنات موجودات دے ہومن دے بقیہ کہ اللہ یا کہ کونو ما صادقین ہو جاؤ ساتھ سچوں کے. اگر کئی زمانے سے کوئی سچا نہ ہوئے تو دین نہیں بچدا. یہ مطلب ہے زمین تے کوئی سچا ہے جدے ولا واجب کی دی گئی. اہم موضوع قرآن پاک وچ
اللہ نے فلسفہ تخلیق بیان فرمایا اور ایک جزوی حجت جناب عیسیٰ کو ایک پرندہ خلق کروایا ہے. میں نہیں آکھ رہا، قرآن آکھ رہا انی اخلق لکم من الطین کہیت طیر، میں پرندہ خلق کرتا ہوں مٹی سے. اور اسے اڑاتا ہوں. طیر اڑنے والے پرندے کو کہتے ہیں. اور اس میں روح پھونکی اور وہ اڑ گیا. پرندے بنانا چھوٹا کام ہے، بندے کی مٹی خمیر کرنا بڑا کام ہے. جڑا پرندہ عیسیٰ بنایا اس کا نام جان دے؟ چمگاڈر. حضرت مسیح کا خلق کرتا ہے بِإِذْنِ اللہ. دنیا کے کوئی شخص خلق نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. وہ چاہے جتنی بڑی حجت ہوئے، 14.5 جو ہوئے یا کوئی نبی ہوئے، خدا کی دی ہوئی طاقت سے تخلیق کے مظاہر پر گزرتے ہیں. علی نے بھی مٹی خمیر کی، آدم کی، اور حضرت عیسیٰ نے بھی ایک پرندہ اڑایا. میں بالکل محتاط رستیاں جو گزر کے گفتگو کرن دا نہیں. یہ جڑا چمگاڈر بنایا گیا ہے، میرے مولا میر دا خطبہ نہج البلاغہ 153 نمبر گھر جا کے پڑھنا. علی نے چمگاڈر کے راز بیان کیا. علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیتا ہے اور 1200 قسم چمگاڈر کی لکھی ہے. اور کچھ قسمہ زہریلیاں لکھی ہیں. اور میرے مولا امیر فرمایا کہ عجیب الخلقت پرندہ ہے یہ طیر. یہ پرندہ ہو کے بچیاں دودھ پیواندا ہے. بڑے گھبرائے نہیں بیٹھے. اور فرمایا کہ اس سے اللہ نے زہر رکھی ہے اور اتنی خطرناک زہر ہے کہ انسان دیاں سانساں بند کر سکتی ہے. انسان دے جگر دیاں نالیاں بند کر سکتی. اگر زہر ذرا زیادہ ہو جائے تو 3 دن دے اندر بندہ مر سکتا ہے. جب 2 عدد برابر ہو جائیں 2020 یہ تکلیف چمگاڈر سے پھیلے گی اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی. اور اس سے جو طاعون اور وبا پھیلے گی جسے لوگ کرون کہیں گے، یہ گیند کی طرح ہوا میں جائے گی. یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ اپنے میتوں کو گہرا دفن کریں گے. اگر اس سے بچنا ہے تو 5 تن کا واسطہ دینا، اس کی اور کوئی دوائی نہیں ہے. امام قائم نال توسل نہ کیتا تو یقیناً ہلاکت ہو سی. شیعہ دے گھر جمنا کافی نہیں، شیعہ بڑھنا ضروری ہے. اور شیعہ ہو سی جندہ رب تو ہو سی اپنے وارث نال. تیری نماز، تیرا سجدہ، تیری مجلس، تیری عبادات اللہ دی بارگاہ بہت دور ہے. تیرے سجدے سے اتنی پرواز نہیں،
کہ رب قدیر دی کچہری تک پہنچے تیری ہر کیتی ہوئی عبادت ملائکہ اٹھا کے 12ویں دے ممبر تے رکھ دے اگر 12واں ممبر تے مہر لاوے تے او قبیل ہوئے اگر تیری عبادت دا صفحہ پلٹ کے 12ویں ڈٹھا اور اس علی دا نفاق نظر آیا تو فرشتے تیرے منہ تے مارنے حجت خدا قبولیت راز عین اللہ الناظرہ اللہ کی دیکھنے والی آنکھ میرا مولا مہدی جو تجھے نہیں دیکھ رہا تیرے دلوں کے حالات کو دیکھ رہا ہے ازل سے آج تک جتنے علوم ہیں وہ علی کے بیٹوں نے بتائے ہیں فرمایا چنگاٹر تو مرض پھیل سی سارے ولی گزرے اللہ دا بندہ نعمت اللہ شاہ ولی 6.5 صدیاں پہلے کرمان شاہ ایران اتو تبت کشمیر آئے وہ پیشین کو یہ کرتے ہیں انہیں نہرو تے جناح دا نام لکھیا انہیں ہندوستان تے پاکستان دی تقسیم لکھی انہیں بھٹو دی پھانسی لکھی انہیں لکھیا کہ تیسری جنگ عظیم تبت جو شروع ہو سی بندے سوچ دے ہم تبت جو پہاڑ 8 مہینے برف ہے نہ فوجہ نہ جہاز اتھو جنگ کی میں شروع ہو سی جدہ 10 لاکھ فوجہ انڈیا دیاں تے 50 لاکھ فوج چائنا دی اس بارڈر تے کٹھی ہوئی اور کائنات دے جہاز اتھے اڈن لگ گئے تو ہن دنیا لکھ دی پئی ہے کہ علی دے پوتریاں دا علم سچا ہوندا ہے جب جنگ عظیم شروع ہوئی تو رسول اپنے زمانے فرمایا غزوہ ہند ہندوستان سے شروع ہوگا اور میرے بیٹے مہدی کی پہلی فوج مشرق سے آئے گی میں ہن غور نال بیٹھا ہے مشرق تو مراد ایران ہندوستان میں نے لگتا ہے کہ مہدی دیاں فوجاں کالے علم چاہ کے جڑے آج کالے کپڑے پا کے آئے بیٹھن مولا دے اعلان دے بعد یہ فوجاں ہو سکتے ہیں مولا محمد والے محمد پاک نام میں اپنی پہلی مجلس عرض کیتا ہے کہ دریائے سندھ کا کنارہ مومنین دی تائید ہے حسین حسین کرن دی سند ہے انہاں دے ایمان تے مہر ہے مجھے لگے جو مولا دے ملک بھی ہے ایران عراق شام انہیں عزاداری کسے ملک چ نہیں ہوندی جی میں پاکستان ہے جی میں ہندوستان میں تو روز سفر کردا نا کالے علم کالے چولے مرد عورتاں بچیاں دی جُتیاں لتھیاں ہوئیاں لاہور قافلے جاندے جناب رقیہ دے مزار تے ادا دہاڑے تے این لگدا ہے جو ساری کائنات دی مٹی حسین حسین کر دے یقیناً یہ مٹی زرخیز ہے مولا دی ولایت دے حوالے نال میں نے پنجویں مجلس سے امام قائم تے پڑھ دیاں آج میں کچھ توسلات کچھ طریقے بیان کرانگا کہ مہدی دے قریب ہون دا کیا طریقہ رات میں تھوڑی دے لے سو کل میں 12ویں دی جنگ پڑھی گئی تو چھت تک چلے گئے ہو آج توسل پڑھ لو 12ویں دی معرفت بغیر زندگی حیوانیت ہے جہالت ہے انسان بڑھنے دے 12ویں دا پیار سنت والا ہو سید صادق شیخ جملہ حسین دا ذاکر آکھ رہے ہیں محمد تو لے کے مہدی تک 60-70-100 سال مومن جیوے انہیں 14 نو کہیں دی زیارت نصیب نہیں تھی کہ اپنی شیعت تے نظر ثانی کرے بھی اس نو مولا نے اپنا جلوہ اس واسطے نہیں کرایا جو وہ ظالمین جو نکل کے اجا مومن نہیں ہویا ایک مومن ہے
اردو کی کتاب در مقصود صراط السبیل ملاقات با امام زمان ہر کتاب ہے عربی فارسی کا ہزاروں جڑی تسا پڑھ سکتے ہو تو بزرگاں کو موجود بھی ہے اولاد حیدر فاو گرامی محمد سبتائن سرسوی ان دے بڑے علماء ہیں یہ واقعہ انہوں نے لکھے تو انہیں واسطے سبق سنی المسلک دمشق کے درس سے پڑھتا ہے حالات پڑھتا ہے حضرت قائم دے علی والے کو لوگ سنے دینا رافضی ظلم دا عروج ہے کہ دے اندر محبت پیدا ہوئی ایک بچڑا ہے حسن عسکری دا دنیا تے آ چکا ہے غائب ہو گیا ہے جزیرت الخضرا اس کی رہائش ہے پوری کائنات دی نگہبانی کردا ہے یہ اندر اندر سوچیندا ہے کہ جڑا زمین تے بیٹھا ہے علی دا پترے اے دا وجود یقینی ہے اگر وہ کائنات دا مالک ہے تو کوئی جستجو کرے تو نمادی بندہ ضرور ہے استاد نے گھروں خط آیا تیری بیوی بیمار ہے عثمانیہ دا وسدا اس شاگرد نو نال لے گیا رستے تے بخار ہویا تھا پھر ہم دیتے مسجد دے خطیب نو یہ 2 منٹ کا قصہ ہے مسجد دے خطیب نو دا درہم دیتے کہ لے ٹھیک ہوئے ان میرے گھر بھیج دے میں یہ بہتر ہو گیا تیسرے دن بازار دی منڈی چ آیا کچھ بندے دیکھے یہ ٹوک بھی عربی بولتے ہیں ادھی عربی ادھی انہاں دی اپنی زبان انہاں دے لباس بھی ذرا مختلف ہے بازار دی منڈی جو کچھ سودا سلم خرید کر رہے ہیں یہ پوچھتا ہے تو کتھوں دے ہو آدھے ایسا بربری ہیں بربر کے علاقہ ہے مغرب جتے سورج بھی نہیں چڑھتا بالکل انتہائے ہسپانیہ مارکوس ایسے ملکہ دا وجود ہے آج کل امریکہ دے آخری کنارے پریشان ہو گئے آدھے بربر دا علاقہ کتھے آدھے انتہائے مغرب میں اس کے آگے اندھیرے کا جنگل اس سے آگے آدھے اور آگے کچھ نہیں جانتا اس کے آگے کچھ جزیرے ہیں جنہیں جزائر خضرا کہا جاتا ہے اور دنیا سے بھاگے ہوئے کچھ علی کے شیعہ وہاں محفوظ ہیں ان کے بارے میں سنا ہے دیکھا نہیں رافضی اسے کہتے ہیں جو علی سے پیار کرتا ہو استاد کے گھر پچھے ویسوں زندگی موت اللہ ضامن ایک باری جیندیاں وکھنا تے جو علی دے شیعہ کیسے ہو انہاں دے نال بربر آیا انہاں تو خچر لیا اس جنگل وچ داخل ہویا اندھیرا ہی کچھ نظر نہیں نہ راہ دا تعین نہ منزل دا پتہ ادھے خوبصورت درخت ٹکرانا جنہاں دے شیرین پھل لیں بھوک لگے تک کھانا چٹے پانی دے ابلدے ہوئے چشمے انہاں تو پانی پینا میں نے کوئی نہیں پتا میں نے کون لے جا رہے دنیا معلوم دے مطابق کوئی 18-20 دن دے برابر میں سفر کیتا ہے اچانک منزل نہیں جانتا یا صاحب زمان دی تسبیح پڑھدا یا علی عدل کری دا برد کردہ عدل اے اللہ دا سچا ولی علی اگر تیرے بچڑے دا وجود ہے تو میں زیادت دا متمنی ہوں تو شیعہ ہو کالے چولے پہنے ہو محبت رکھ دے ہو حسین حسین کر دے ہو یہ تو اجا شیعہ ہی نہیں 450 مومن دوا کیا لکھے علامہ نراکی نے دار السلام جنہ بل واسطہ یا بلا واسطہ امام قائم نے زیادت کی 450 یہ بھی 2 صدیاں پہلے اللہ میری اچھی نہیں لگتی تو میں کو اور سنا خاموشی والا موضوع ہے اس واسطے چپتا درست کرنا ضروری نہیں کہ ہم تنگوش یعنی کن تیار کر کے کن دے نال تھوڑا زبان دا استعمال بھی ہوئے تو میں نے خوشی ہو توجہ ہے بھائی
اچانک میں ڈٹھا تو پھٹی ہے کہتے تو سورج کوئی نہیں، یہ روشنی کیسی؟ حیران ہو کے اس روشنی کی طرف چلے، میں ڈٹھا کہ وہ سورج نہیں، وہ چند نہیں، وہ ستارے نہیں، ایک خوبصورت شہر کا نور اٹھ گئے۔ ان کا بندہ نہیں سن سکے گا۔ جدو میں قریب گیا تو ایک شہر ہے، یا تے وہ چاندی کا بنے ہیں یا اس تے چاندی دی کلی کیتی گئی ہے، اس تے ایسا نور پھیلے ہے جو دور تک صبح دی صبح صادق دی من بھاندی روشنی جا رہی۔ پھر میں دیکھا ہے دمشق کے بڑے بڑے شہر میں عرب دے ڈٹھے، اتنی اعلیٰ تہذیب میں کسی شہر چ نہ ڈٹھی جس چ نکاسی آب دا انتظام، کھلے کھلے بازار، خوبصورت عمارتاں۔ میں نے بندے نکلتے ویکھ نظر آندے جڑے یا وضو کر رہے ہیں یا وضو کر کے سمندر کے کنارے تے دوڑ رہے ہیں۔ میں بندے دے پاسے ٹر پیا، میں ڈٹھا دریا دا کنارہ ہے، اتنے خوبصورت مسجد ہے، اس مسجد وچ لوگ داخل ہو رہے ہیں، نال سمندر دا کنارہ ہے، ٹھاٹھا ماردا ہویا پانی ہے۔ میں ڈٹھا لوگ وضو کر رہے ہیں، جیڑا میں کتاباں آل محمد دے شیعہ دا وضو پڑھیا، یہ وضو انہیں کر رہے ہیں جی میں علی دے شیعہ نو حکم ہے وضو۔ کر رہے ہیں میں بھی وضو کیتا، خوبصورت ترین مسجد وچ میں داخل ہوا، اونچا گلدستہ آذان ہے، اتنے مکبر نے آذان شروع کی، میرے کن کھل گئے جدا محمد دی گواہی دے بعد اس علی دی گواہی آذان ہے۔ 800 سال پرانا قصہ ہے جناب مسلمان۔ عراق دے 5 بڑے علماء نے اس قصے کو اپنی کتابوں میں لکھی، 5 بڑے اس وقت چکے زندہ واپس آئے، جزیرہ خضرہ پہنچے، سبھی پہنچنا چاہتے ہو؟ میرے یہ قصے سنایا ہے نا محمد ایمان بدھان واسطے، میں داد علی اتنی مجلسہ یاد ہیں ساری زندگی پڑھی۔ یہ فکر ہے اس قوم تو نعرہ بنانا کیڑا مشکل ہے، ایک جملہ کو یادی کر سن غیبت دے دور وچ اس قوم دا معیار بدھاونا بڑا مشکل ہے، جو جنہاں آل محمد دا لطف پڑھنا سننا چھوڑ دیتا ہے انہاں دے دلیاں وچ ولایت دا شک پیدا ہو۔ روح لطیف کر دین آل محمد دے مناقب۔ اگر میں نماز پڑھی جڑا تسی نماز کے بعد مصافہ نہیں کرتے، عرب ایران عراق جدا رواج کوئی نہیں، یہ اتھے بیٹھے آتے ہیں۔ یہ خوبصورت پیش نماز ہے جہاں تحت الحنک بلائی ہوئی، تحت الحنک دا رواج بھی کوئی نہیں، یہ بھی جزیرہ خضرہ تو شروع ہے۔ پیش نماز تحت الحنک بلاوے، دائرے دی صورت صلوات پڑھ کے مصافہ کریں، نماز ختم ہو گئی، دائرے دی صورت صلوات بھی گونج آئی، ایک بندے نے اس پیش نماز دے نال ہاتھ ملایا، جدا میرے ہاتھ وچ اس دا ہاتھ آیا نا پپا تو نرم تے لطیف اس دا ہاتھ آئی، جدا میں ہاتھ چھڑاون دی کوشش کیتی تو مضبوط چکیتا، میرا نام تے میرے بابے دا نام چایا، پر میں اے علی ابن فاضل دمشق کے جو مہدی دی محبت چٹورن والا ساڑی مسجد تو مہمان ہے، او تیرا حجرہ، اتھے تیرا کھانا، اتھے تیرا ناشتہ، اتھے تیرا خاتم، جے تے بارما جاسی تو ساڑا مہمان ہے۔
جو بندے منے میں جو علی اللہ تعالی نہ کوئی دانت نچ ہے، نہ کوئی جانور، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی فصل، نہ گندم سوا جنگلی درختاں دے پھلاں دے میں اور کچھ نہیں ڈٹھا۔ دنیا ہے معلوم تو کٹ کے رہندے تے کھاندے کیا ہے؟ کھاندے کیا ہے؟ ان دی روزی کیا ہے؟ کتھوں انہاں دا رزق آندا؟ میرے کو ناشتہ آیا تو گرم چپاتی گندم اللہ جڑا سالن ہے وہ بہت کلاس کا گوشت ہے تے گرم جڑے پھل نہیں لگدا بے ٹہنی تو ہن جدا ہوئے میرے فکر نے میں مجبور کیا انہاں دا معاش اور اس کا ذریعہ کتھوں وہ پیش نماز مسجد کو پہنچے خطیب مسجد کو اپنے خادم نو نال لے کے سرکار تھوڑی روزی کتھوں آندی انہیں اشارہ کیتا ہے کیا اور نیلا سمندر کا نام کی ہے بحر اطلس مثلث برمودا ٹرائی اینگل انگریزاں دا نام ہے بحر اطلس دنیا دے 7 بڑے سمندراں چوں ایک سمندر ہے تھوڑی خاموشی تھوڑی توجہ دی دلیل چپ بندہ ہوتا ہوندا ہے جدا گل عقل تے بھاری ہو جائے سے نیلا سمندر میں لگے جی ہاں کتھائی اس دے واسطے اس دے حکومت کریں دی باہر میں دی اولاد زمین دے اندر پانی دے اندر 7 بڑے جزیرے اتنے بڑے جزیرے پانی دے اندر کتنے بڑے انہوں نے فرمایا اتنے بڑے جزیرے ایک جزیرے دا اگر اس پوری زمین نال مقابلہ کروں تو یہ زمین اتنی چھوٹی ہے جی میں بڑے سہرائے چھڑا ایک مندری پئی ہو جس نے بعد میں نہیں اولاد حکومت کر دی اسے بھائی والو مولا دے میں رزق کا سوال کیتا ہے سرکار فرمایا ہر 6 مہینے بعد 7 بڑیاں پچھلیاں آندیاں بڑیاں لمبیاں چوڑیاں انہاں دے ساڈے 6 مہینے دا رزق ہوندا ہے مولا دے ملکاں چوں ساڈا روٹی پانی گوشت فروٹ میوے آندن وادن ٹہنی کنو آمدا پھل جدا کرو تریے دے گل سڑ ویندا ہے یہ 6 مہینے کی میں تازہ رہندا ہے فرمایا تبار دے وجود دی برکت ہے انہاں پھلاں تے فروٹاں نو حکم ہوندا ہے میں تو سب پرانا نہیں ہوواں جدا ساڈی ریت تروڑے تہاڈی مہک تازہ ہونی چاہیے جنت دے پھلاں دی علامت جنت جو پھل گڑ سن سڑ سن نہیں ہمیشہ تازہ راسن یہ دا مطلب ہے بھی زمین تے کوئی باہر میں دی جنت بڑی لطف والی نوجوان ضرور سن سن متا مولا دی تسبیح پڑھیں متا مولا دی دعا شروع کریں متا توبہ کامل پڑھیں متا صلوات کامل پڑھیں متا اپنی زندگی چینج کر کے باہر میں دے نوکر پڑھیں بار میں نال دوستی کی کہ میرے مولا دا فرمان ہے میرے سے اتنی دوستی کر لے
اتنی دی تو دنیا کے ایک دوست سے کرتا ہے. دنیا دے ایک بندے نال تیری دوستی ہے, اس سے آدھی دوستی قائم سے کر لے, میں تجھے ایسا ہی طاہر کر دوں گا جیسے میں خود طاہر ہوں. تو پاک ہاں جی میں کوئی گناہ نہیں کرتا, اسی طرح تیری زندگی بھی طاہر ہو جائے. کریمی دیکھ میرے مولا, اور میں میرا دوستی تک کر, فرمایا رات کو سوتے ہوئے میرے سے باتیں کی. سرانے تے سر ہوئے, سجا ہاتھ رخسارے تے ہوئے, اکھ تیری بند ہوئے تے تو آکھنا شروع کر دے, اے میرے مولا, اے علی دا چاند, اے بطول دا بچڑا, میں ککھ نہیں, میں کمزور ہاں, میں بالکل ناتواں ہاں, تیری مدد بغیر میری نہ دنیا کامیاب نہ میری آخرت کامیاب. جدت صدقہ میرے تے رحم کر, میرے تے کرم کر, میرے دین دی تربیت کر, میرا وارث تو, میرا ملجا تو, میرا مولا تو. فرمایا چاہی دی حلال کھا کے بار میں نال دوستی کر, جے بار مطلب ولی نہ کرے توادہ کیوں. رکھ کے میں ڈرامی نہیں, چپ ایک چپ دا فکر آکھا سارے ناراض آپ چلو جی 2 منٹ میرا پتا ہے. ساڈا رزق مولا کو دعانا ہے جی, ہن دعانا ہے. انگلی رگڑ کے آدھے 18 دنوں کا سورا دے پیر لٹکا کے سمندر دے پانی چ کھیڈدا رہا, دے سمندر میل گوں سمندر دا نظارہ. آدھے 18واں دن چڑھے, میں ڈٹھے سفید رنگ دیا بطخاں کر رہی ہیں. بطخاں میں گھر دے تے کوئی جانور نہیں ویکھا, نہ کوئی پرندہ, نہ کوئی بطخ, نہ کوا, نہ بگلا, کچھ. یہ بطخاں کتوں آ گئی؟ اد میں انہاں تے دید رکھی, وہ میں در ودیاں ودیاں بھی آئیں تے وڈیاں بھی ہوندیاں. اونگے بندے کیڑا سننا ہے, لطیف اشارہ ہوتا ہے. سفید رنگ دیا بطخاں دور تو بطخاں دی شکل ہے, قریب ہوندی آئیں تو بددی آئیں. جدہ میرے ساحل دے قریب آئیں تو بہت لمبیاں چوڑیاں 7 بڑیاں کشتیاں جدی شکل بطخ جیسی آئی. بندے دا سینہ بند ہوئے, میرا لفظ نہ دے, کن بند ہوئے, میری ڈولی نہ سمجھے تو گل ہو رہے, علی ہوئے, زبان ہوئے تو تیرا مٹھ چ بھر کے میں چھت اتا پہنچا بڑا چاہنا. پہلی بندی نے اپنا رسا بدھا لوہے دے کلے تے, انہوں 4 بلاویں دیتے, دوڑدا ہوا میرے کول آئے, وہ نام ہے محمد. محمد نے میرے ہاتھ ہاتھ دیتا ہے, اچھی آواز نہ آتا, او علی بن فاضل, او دمشقی مہمان, او علی دا مذہب سمجھن والا, میں نے رزق اتارن دے, تیرا مقدر بڑا حال ہے. 12ویں حکم نال تنو اپنی کشتی چ بہا کے میں تیرا مولا دے ملک جزیرہ خطرہ لے. ذرا بولنا, ذرا بولنا, ذرا بولنا. آج آخری مجلس میں پڑھیے بارہویں سرکار دے حکم نال. کل تو میرے تے پابندی جو میں کو گیا سمجھ دی آخری کم میں اوپر سے پانچ مجلس ہیں جو 12ویں دے کچھ حقائق لطائف 4 پڑھی ہیں, 5 پڑھی ہیں, 4 اس لئے راضی رہنا. امید ہے کہ تھوڑا جی عکس میں مولا دی ولایت دا بڑے ذہن نے چھپایا ہو. آج لوگ عشق شروع کر دے, ادھے کشتی چ بہ گئے, رفتار اتنی ہے کہ میں تو آسمان کا رنگ نظر نہیں آتا. سکون اتنا ہے جو تیز ہوا میرے کان دی لو کو چھو کے نہیں گزر. یہاں کشتی میں کوئی پک ہے, نہ کوئی چھت ہے,
چھپو لمبے دنوں کا سفر طے الارض کے ذریعے طے ہوا اچانک اس نیلے پانی جو سفید پانی اٹھ گئے بڑے علاقے کشتی سیدھی جا رہی سپیڈ بہت زیادہ میں کہتی کشتی لگسی تک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاس اسی نو مٹھا کر نہ کہتی چاندی میرے کو ہے اس ہکے بری آکھے یا ابا سہل ادرکنی پانی ان پھٹیا ہے جنہیں موسیٰ دا عصا پیا ہو ایسے میں گل ختم کر دیتی انگریز جہاز اڑیندا ہے اوتھے جا کے گر جاندا ہے کشتی لے جاندے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندی ہے 126 جہاز غرق ہو چکے ہیں 2 صدیاں 700 کے قریب کشتیاں پھالے پھالے ہو چکی ہیں کوئی اس جزیرے دی تحقیق نہیں کر رہا 100 سال تو انگریز پریشان ہیں تلسمی جزیرہ اتھے جنات ہیں اتھے ایلین ہیں اتھے یو ہے اتھے وہ ہے اتھے فلائیں پائلٹ آکھ رہا میرا یہ جہاز ایک سفید پانی سے گزر رہا ہے جہاں سے سبز رنگ کا نور اٹھ رہا ہے میرے جہاز کی سوئیاں بند ہو چکی ہیں لگتا ہے میرا جہاز میرے نہیں کون اور قوت کے کنٹرول میں ہے تلسمہ جزیرہ نہیں اے باہر میں دا ملک ہے جتوں کوئی پرواز نہیں کر سکتا جس میں کوئی سر نہیں کر سکتا جتے آپ غائب زوجہ غائب اولاد غائب اصحاب غائب آدھے کعبے دی چھت تو اعلان ہوڑ دے تن پتہ لگ سی جو جزیرے چو کتنیاں فوجاں علی دے دشمن کو غرق کرنے واسطے زمانے در موجود ہوں مدینہ چٹوری محمد سواری ایک زمین کے قدم رکھے آدھا میرے دل نو چین آیا کچھ حسین تو زمین دا نام کیا ہے حسین دے منہ چوں نکلے زمین دا نام کربلا ہے میں پڑھن دا وقت نہیں تھوڑا جا تے پروامنا چاہوں مٹھ مٹھی دی چاہی حسین وہ دی خوشبو لی ترائے بری پڑھیا قالو انا للہ و انا علیہ راجعون رومن تو بیٹھے ہو اس لئے دے غازی بہنہ دے محمل بہا جا میرے پاتھ مک گئے مسائب دے کشے نویں نہیں غربت حسین دی دہرائی عباس جی مولا بہنہ دے محمل بہا خیمے لا دریان دی لہران دے نیڑے کر کے غازی محمد لائے منگن پانی علی دیاں دھیاں دے لہران دور نہ ہوں قصہ قدر ہے 2 محرم آئیے 7 محرم حسین کہ عباس میرا حکم بدل گیا ہے اپنے ہتھا نال ان خیام دیاں جوباں پٹ چونکہ جنگ صفین نے جدہ غازی لڑیا ہاں نا ادھر مولا علی وصیت کی دی ہے اج جڑی لڑن دی حسرت مٹا لے مڑتا کوئی نہیں لڑنا مولا کوئی اور حکم فرمایا میریاں دھیاں نو ترے بہوں لگ دیا ایتا خیمہ پٹن لگا تو آدھا میں نے علی دی وصیت یاد آئیے آدھا شاید میں پانی نہ پیوا سکتا اندر روڑ آلے اور ہوندے لیکھن آلے اور ہوندے کہانیاں نام میری گل ہے اوکھی مصیبت شروع کر کھڑا عباس جی مولا گھوڑے تے چڑھ سجاد دے اکبر کو نال گھن ایتے قریب ایک بستی ہے وہ تک 100 سال دا بڑھڑا بندہ جیندا ہے
جڑا سجدہ اوکھا کر سکتا ہے، 2 لاٹھیاں دی ٹیک تے ٹردا ہے، دھمی دی ماشی دعا منگدا ہے، اللہ اس لے تائی نہ مارے جے تائی او نہ آونے میرے انتظار زندگی بدا بدھائیتا ہے۔ یعقوب حسدی وان انہوں نے میری آمد دی اطلاع دے کہ انہوں نے وقت غریب حسین بلائے قرآن سیدے ترائے چند چڑھن گھوڑے آتے، اکبر تے جوانی، عباس سجاد تے جوانی، غازی تے حسن حیدر کرار، بنی اسد دی کچی آبادی دے چوک جو گھوڑے رکھیں، بچے کھلے کھیڑ دیں چھوٹے چھوٹے، وہ بچے انہاں 3 جوانہ کو ویب کے یعقوب دی کچہری چ گئے، اچھے آواز آ دے دادا دادا دادا، ترائے چانن جڑے عرش تو لہے آئے، بابا نے سونے بندے اسا زمین تے کڈانے جٹھے، اللہ مان کر گیا ہے جے ایڈر سونے دا ایک عباس ہو سی، دعا سجاد ہو سی، تجد ڈاڑی لاندی پئیے، وہ اکبر ہو سی جب کھوٹی بٹ کے آج پلیں گے۔ منزل مقام 2 سیٹیاں تھوٹیاں دی ٹیک تے یعقوب اٹھے، ایک جوان نو حقل دیتی سی، این متھے تے ہاتھ رکھے سی، درمیانی شہزادے عباس ابن علی تو ویکھ کے آدھا میں بھولیا نہیں، میرا اندازہ صحیح ہے جدہ تن سفینہ چ ڈٹھا تو 11 سال دا اس لئے طرح قد علی دے موڑیاں کہیں آندہ ایڈی سونی جوانی چڑھے ہیں بہنہ دا مان عباس اینا بڑھڑے ہیں شاباش، مسائب پتھر نہیں ہوندہ، مسائب عدب ہوندہ ہے۔ دیر گلنا نہیں ہوندیاں، یعقوب لو بیٹھ کے این 3 جمانہ گھوڑیاں دی باغ پھیری، گھوڑیاں دا منہ پچھا کیتا ہے، کہتے یعقوب جنہی زیارت واسطے ودا سکھنا ہے، کشتی چھٹن والی ٹائم کوئی نہیں، میں عباس آئے سجاد سونا علی اکبر ہے، سکو حسین بھیجے ہے، یہ زیارت نصیب ہی تک ڈھیر نہ کری، جگر پتھر لوگی تا لفظ سمجھ لیں، تو زیارت کلی حسین دی نہیں، بہن ہی نال ہے، نبیہ ہی نال ہے، بڑھڑیاں نوکرانی ہی نال ہے، کربلا دے ڈبے تے حسین 9 لاکھ دا مہمان۔ اگر لفظ تھکان نہ ہوندہ پتہ نہیں کیویں ذکر حسین دے ہوندے، اگے سب عباس، پیچھے پیچھے قافلہ یعقوب دا، یعقوب دے قافلے صرف مرد نہیں، مرد مستوراں بچے بچیاں پورا بنی اسد، تھوڑے فاصلے تے قافلہ آ رکے، حسین گھوڑے تے چڑھے، سونے جوان نال لیں، حسین گھوڑے دی زین کو ممبر بنا، یعقوب زمین تیری ادھر نہیں مولا، ایک کہیں دی تیری ماں بطول دی، ہونا روان بس پورے جگ دیا زمینہ دی مالک تری امائے میں رکھاں چھیڑوں قبضہ میرے کول بچین مولا بچین دی وہ ہے جیسے کوئی انگوری جبے یہ سنگلاخ جنگل ہے یہ تسینہ کھالا ہے پانی لاؤ تو بچوں کالا شور نکلتا ہے پوری دھرتی تے کوئی درخت لٹھے ان دی قیمت ہوندی ہے جڑی فصل دے وے آبادی دے وے حسین آدھے اتنی زمین مسجد دی ہوئے تو کتنی قیمت آدھے مولا 30,000 دینار حسین آدھے میں 60 دے ساتھ دے میں دے ساتھ ہے میری بہن دے ساتھ حسین غلام کو آکے دینار شمار کر 30,000 دینار اکٹھا ہوئے جناب فضا نے جھولی بھر کے رکھیے بہن پہ آدھی
بیچن والے کو پتہ لگے کیڑے نواب نال سودا ہے، لیکن ایک شرط ہے میں زینب عالیہ دی، سجاد ہے تیرا آن ہے میرا، انہاں دے نام نہیں، تیرا میرا ایک مشترکہ پتر ہے جندا نام علی اکبر ہے، تے جاگیر اکبر دے نام کرا کے پورے جگ نو اکبر دا رعایا بنا چھوڑ۔ زندہ باد بہت زبردست بیٹھے سن لیو، صرف منہ لکاویں والا گل کھڑا کرے نا، لمبی آئی میں کچھ سمیٹنا چاہتا، اے نامہ لکھیا گیا گواہ ہوں دن ہر رجسٹری تے، اج بھی زمین نہ کراؤ تو وہ رواج، سجاد عباس گواہ ہیں، یعقوب دے دو پتر گواہ ہیں، حسین آتا ہے ایک غیر جانبدار گواہ ہوئے، انہاں کمینے آگے بھی سڑیاں قبراں پٹیاں، دنیا پتہ ہوئے جو ملکیت میری اپنی ہے، عباس دے کون گواہ ہے، فرمایا اجازت دے ساڈ ہور کو، لفظ میرا برداشت کرے، شیر بن کے چڑھیا گھوڑے، تلوار سر تو کمائی سے، جدہ ہور دے خیمے دے بارے آخر نہ اور آپ آتا ہے میرے جسم جو جند ممر گئی، میرے ہتھوں تلوار دھائے گئی، بشاید حسین کی اجازت لیتی ہے، عباس لڑن آگے ہے، کمبدہ جدہ باہر آیا نا، ادھے جی علی دا شیر پتر، ادھے میں نے اجازت ہوں دی تیری جرت ہی تو زینب دے محمل روکے، میں نے اجازت ہوں دی تیری جرت ہی تو حسین دے گھوڑے دی آواغاں روکے، میں تو مجبور ہو گیا بھین بھرا دی بندش لڑن نہیں آیا، میرے اگو ٹور سدھا حسین بلائے، کٹ دے تلوار رکھی آدھے، سر سٹ کے حسین ٹوری آدھے، شبیرہ کے ہور میں بارہ مربع ممیل زمین خریدیے، 10 خط کر دے جو مالک میں حسین آ، کب دے ہوئے ہتھا نال ہور 10 خط کی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، 5 منٹ کی میری مجلس اور سن گئی سادہ جی میں گھوڑے دی کانٹ تے حسین ہے ابو بنی اسد دے رہی ہے کچھ منتاں کیتی اس بنی اسد کو میں منتاں سنا چٹے ڈاڑی والے بیٹھن جہاں کا بینڈ پہ پڑتا ہے 200 سال پرانا اتنے بندے موئے ہو سن قبراں بڑیاں ہو سن وسیطاں ہوئے ہو سن حسین دے نال دا غریب کوئی نہیں، بنی اسد کی قوم کو حسین کو منت کی تھی، آگو تو منت سنام چاہتا، خدا کارنا غریبات یہ منتاں لبا ہے چاہ سن بھی مسافر جان کے یعقوب جڑے پیسے لیتے تری زمین دی قیمت نہیں، مولا کیوں لیتے نہیں زیادہ، ادھے اس سے کچھ پیسے میرے پتران دے دفن دی قیمت، قبر رہی حسین مول دے کے کٹوائیں، انہا پیسے آج کچھ پیسے میرے پتران دے قبرہ بڑھاوڑ دی قیمت، انہا چھ کچھ پیسے جدہ میں دفن ہوئے سامنے دور تو زوار آسن، کوئی ہندوستان دا، کوئی مصر دا، کوئی شام دا، اتنی قیمت لیتی ہے، ایک زوار دا ہاتھ نہ پہ آئے، تے آکھے آئے اے عباس دا رول ہے، اے قاسم دی مدار ہے، اے حسین دا سکھا، دفن دے پیسے کفن دی قیمت میرے زبان ترائے دے مہمان رکھے انہوں ٹھڈا پانی پیویا
کپڑے نہ ہوں تو کپڑے دیوائے جتیاں ٹوٹ ونجن تو جتیاں دیوائے رائے دے مہمان رکھنا واجب حسین دا حکم ہے مولا صاحب تو پتہ ہی کوئی نہیں سیدہ کو غسل کی دی دے سر ہلیندن روندن جگر تے ظلم دا مسائل ہے اللہ اکبر رو کے سیدہ دے غسل دے مانا دی کوئی حاجت نہیں ہوندی شہیدہ کو رات تیرے تدیر میت قبر لہائے آج تھوڑے رونے ہو تھوڑے رونے ہو میں کو پتہ لگتا ہے تھوڑے رونے مولا دفن دی ترتیب اتھا میرا عباس ہوئے اتھا میرا حبیب ہوئے میں اکبر تے اصغر کو میرے کولوں سنا ہے جا آج دی مجلس مسائب دے ظلم دا جملہ مولا مردان وسیعت مت عورتان شریعت بنی اسد دی عورتان سجانوں میں حسین مت توڑے مرد ڈر ونن یاد محرم کو تلوارا چاہ کے میرے پترانوں تو صدر فرد عورتان پہ چاہٹ گئی ہیں لکھیاں بچیاں نہ بلائیس چھوٹیاں بچیاں نہ بلائیس ادھے بنی اسد کے بچے کئی کھیڑی جانتے ہو ادھے غریب کربلا مٹی دے گھر بنے ہیں ریتیاں جھولیاں بھر کے گھر بنے ہیں ادھے یاد رکھو اج دو محرم ہے جدہ 11 محرم ہوئے وہ دیوار گھر نہ کھڑیا ہے جھولیاں بھر کے اتھائی لگیا ہوا ہے اتھائی میرے پتر ستے پہ حسن ایک ایک جھولی ریتی سٹے دے ونیا ہے تو دی کھیڑو ایسی میں غریب کے پتر دفنا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آئے ہو تیری غریبی اس نے بچے آدھن مولا لوگ تو کچھ سے نہیں کون ہیں جڑے رول کے مر گئے اس نے سیاد آدھا ہے کوئی جو